السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ معزز حاضرین، ہم میں سے ہر شخص یہ چیز کو بہتر انداز میں جانتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں انجام پاتی ہے، وہ بغیر اللہ رب العالمین کے مشیت کے ممکن نہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جب تک کسی چیز کا ارادہ نہ کرے، وہ چیز دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتی، چاہے ہمارے افعال ہو یا ذروں میں حرکات ہو۔ ہر چیز پر اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت ہر چیز میں شامل حال ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہی یہ کام ممکن ہوگا۔ مجھے میری صلاحیت پہ اتنا بھروسہ نہیں جتنا کہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر۔ اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ نے چاہا تو ہی یہ میرا کام ممکن ہے، ورنہ میری صلاحیتیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی مشیت شامل حال نہیں تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بھی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ، لفظ انشاءاللہ کہنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کا ارادہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جب کوئی شخص انشاءاللہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص انشاءاللہ نہیں کہتا ہے تو وہ کام بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں سورۃ الکہف کی آیت ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے کہا کہ آپ ہرگز یہ مت کہیے کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کو تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہرگز یہ مت کہیے کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ ساتھ میں یہ کہیے کہ انشاءاللہ۔ قصہ دراصل ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کون تھا، اور اسی طرح اصحاب کہف کون ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات بتاتے تو وحی کی روشنی میں بتاتے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی اللہ کے نبی کوئی چیز نہیں بتاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اللہ رب العالمین مجھ پر وحی نازل فرمائے گا تو میں ان لوگوں کو بتا دوں گا، اس کا جواب دے دوں گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب اس کا نقصان یہ ہوا 15 دنوں تک وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی۔ اللہ کے نبی کافی پریشان ہو گئے کہ وحی کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو یہ ساتھ میں تعلیم دی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اے نبی جب آپ کسی کام کا ارادہ کرو تو یہ مت کہو کہ میں اس کو بعد میں کروں گا، بلکہ ساتھ میں یہ کہیے کہ انشاءاللہ میں اسے کروں گا، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی مشیت ہوگی تو انشاءاللہ۔ اسی طرح کے کئی واقعات، آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو کئی سارے ایسے واقعات ملیں گے جہاں پر انشاءاللہ کہنے کی فضیلت، اس کی اہمیت ہمیں اور آپ کو معلوم پڑتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ انشاءاللہ اتنا اہم یہ لفظ ہے، اتنا اہم کلمہ ہے کہ ہمیں اپنے عزائم میں، اپنے وعدوں میں اسے کہنا چاہیے، تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ انشاءاللہ کب کہنا ہے اور کب نہیں کہنا ہے۔ دیکھیے، 2 ایسے جگہ ہیں جہاں پر ہمیں انشاءاللہ نہیں کہنا ہے، اور 2 ایسی جگہ جہاں پہ ہمیں انشاءاللہ کہنا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں انشاءاللہ نہیں کہنا ہے۔ سب سے پہلی جگہ جہاں ہمیں انشاءاللہ نہیں کہنا ہے وہ ہے دعا میں۔ یعنی جب بندہ دعا کرے تو اللہ سے دعا میں انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہ کرے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولن احدکم، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف فرما، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو رحم فرما، فلیعزم المسئلہ، بلکہ چاہیے کہ تم یقینی طور سے اللہ سے مانگو، مکمل یقین رکھتے ہوئے اللہ سے مانگو،
فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر ہم اور آپ غور کریں، اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تو چاہے تو معاف فرما، تو اس سے ایک چیز یہ ظاہر ہوتی کہ بندہ بے پرواہ ہے اس چیز سے، جیسے کہ ہم اور آپ عام زبان میں اور ہم اپنے کلام میں بھی یوز کرتے ہیں کہ بھائی اگر تجھے یہ کام کرنا ہے تو کر، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جب ہم اللہ سے اگر کوئی چیز مانگ رہے تو ہمیں اتنا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ضرور عطا کرے گا۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، تو ہم پر رحم فرما۔ اسی طرح ہم بعض دعاؤں میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گا تو ہمیں جنت میں ملائے گا، بلکہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم دعا کرتے کہ ہمیں اکٹھا جنت میں ملا دینا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ دعا میں ہمیں انشاءاللہ نہیں کہنا ہے، بلکہ ہمیں دعا کرنا ہے تو ڈائریکٹلی دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، تو ہمیں روزی دے، جو کچھ ہمارا مسئلہ ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ جہاں ہمیں انشاءاللہ یعنی اللہ رب العالمین کی مشیت کے ساتھ اسے نہیں جوڑنا ہے، وہ ہے کہ ماضی کی چیزیں، جیسے کہ انشاءاللہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، تو یہاں پر بھی ہمیں اور آپ کو ایسا نہیں کہنا ہے، کیونکہ جو چیز ہو چکی ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی مشیت تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ قتل نہیں ہوتے جنگ میں، اللہ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ماضی کی چیزوں پہ ہمیں انشاءاللہ نہیں کہنا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں میں ہمیں انشاءاللہ کہنا ہے اس میں سب سے پہلی جگہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا عزم کرے، ارادہ کرے، تو ہمیں اس چیز کو کرنے سے پہلے ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں کسی سے ملنے والا تو میں کہوں گا انشاءاللہ میں کل آپ سے ملاقات کروں گا، میں انشاءاللہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کروں گا، یا جو بھی کام ہم مستقبل میں کرنے والے ہیں ہمیں انشاءاللہ کے ساتھ اسے کہنا ہے۔ اور اسی طرح وہ امور جو غیبیہ ہے، یعنی جن کا جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں امور، ان میں بھی ہمیں انشاءاللہ کہنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے اور آپ نے نماز پڑھی، ہم نے اور آپ نے دینی دروس میں شرکت کی، کیا اسے اللہ نے قبول کیا؟ ہم کہیں گے انشاءاللہ اللہ نے قبول کیا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔